اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کچھ عرصہ قبل کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک سانیہ پیش آیا۔ یہاں واقع 5 اسٹار اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ کے مکین اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں سونے کے لیے لیٹے۔ رات گئے، شارٹ سرکٹ ہوا اور پورے گھر میں آگ پھیل گئی۔ ان لوگوں نے گھر سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کی مگر آگ کی تپش نے باہر نکلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ ان کی چیخیں سن کر اہل محلہ بھی مدد کو آئے مگر چوروں کو روکنے کے لیے لگائی گئی لوہے کی جالیوں نے ان کی راہیں بھی مسدود کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلے گھر کو لپیٹ میں لے لیا اور اس گھر میں موجود چھوٹے بڑے تمام افراد کو آگ کے شعلوں نے لپیٹ لیا۔ 8 افراد تھے جن کو آگ نے نگل لیا۔ اس واقعے پہ نہ صرف اس علاقے بلکہ شہر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اس دردناک واقعے پر اشپار تھی۔ اخبارات اور میڈیا مختلف اداروں کو اس سانحہ کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے جبکہ یہ ادارے روایت کے مطابق حادثے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے میں مصروف تھے۔ ایک ہفتے کی تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ آگ لگنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ فلیٹ کے مکینوں نے بجلی چوری کر کے 2 اے سی لگا رکھے تھے۔ لوڈ زیادہ ہونے کی بنا پر شارٹ سرکٹ ہوا جس سے لگنے والی آگ نے پورے فلیٹ کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ یوں ٹھنڈی ہوا میں سونے والے تھوڑے ہی دیر میں گرم شعلوں کا لقمہ بن گئے۔ بجلی کی چوری کا یہ واقعہ جو ایک سنگین حادثے کا سبب بنا اپنی نوعیت کا تنہا واقعہ نہیں بلکہ ہمارے ہاں بجلی کی چوری ایک معمول بن چکی ہے۔ چوری کا یہ معاملہ اتنا بے ضرر تصور کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت اطمینان سے ایک دوسرے کو نہ صرف بجلی چوری کی تلقین کرتے ہیں بلکہ اس مقصد کے لیے نئے طریقے کار ثواب سمجھ کر بتاتے ہیں۔ چوری اور بدعنوانی کا عمل ہر دور اور ہر معاشرے میں ایک برا عمل سمجھا گیا ہے مگر ہمارے ہاں اس کی برائی دلوں سے مٹتی جا رہی ہے۔ اس کا سبب حکمرانوں کی بدعنوانی اور کرپشن کا وہ تذکرہ ہے جو ایک عام آدمی کو اصلاح سے مایوس کر دیتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جب سب لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ بھی اپنا حصہ وصول کریں۔ تاہم یہ رویہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ یہ طریقہ اصلاح کا نہیں بلکہ فساد کا طریقہ ہے۔ ایک غلط عمل دوسرے غلط عمل کا جواز کبھی نہیں بن سکتا۔ حکمرانوں کا ظلم اور ان کی بدعنوانی ہمارے لیے کسی چوری کا جواز مہیا نہیں کر سکتی۔ اگر اس سوچ کو درست مان لیا جائے تو پوری زمین ظلم و فساد سے بھر جائے گی۔ اسی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کے تمام تر ظلم اور خرابیوں کے باوجود ان کی اطاعت کو لازم۔ اس کے لیے ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث، رقم ہے یہ 1836 پر، کہ تم پر لازم ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرو چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں اور چاہے رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ اور اس کے باوجود کہ تمہارا حق تمہیں نہ پہنچے۔ بظاہر یہ حکم ہمیں قابل عمل نہیں لگتا اور اس کے بجائے ہم ان لوگوں کی باتوں کو زیادہ درست سمجھتے ہیں جو انسان میں نفرت، غصے اور انتقام کا زہر پیدا کرتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر جب ہم ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں تو حکمرانوں کا محدود ظلم اور بدعنوانی نچلے طبقات میں سرایت کر جاتی ہے اور پورا معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے۔ اس سوچ اور عمل سے صرف دنیا کے معاملات خراب نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں بھی کسی شخص کے لیے برائی کا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا کہ اس کے حکمران برے اور ظالم تھے۔ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ چوری کے جس عمل پر ہاتھ کاٹنے کی سزا اس دنیا میں مقرر کی گئی ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں چوری کی بجلی سے لگنے والی جو آگ 8 افراد کو جلا کر خاکستر کر گئی وہ آخرت ایک ایسی آگ میں بدلنے والی ہے جس کے شعلے کبھی نہیں بجھیں گے۔ اس دن انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچا لے، چاہے اسے اس کے لیے اس دنیا میں مہنگی بجلی خریدنی پڑے، چاہے اسے بغیر اے سی کے سونا پڑے۔ یہ واقعہ جسٹ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا میں نے تاکہ آپ لوگ
کو یہ پتہ چل سکے کہ بجلی کی چوری ایک عام عمل نہیں ہے، اس سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو ہے ہمیں جو ہے ان سب ایسے واقعات سے سبق لینا چاہیے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من